آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز وجل رب کریم کا جس قدر ہم شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے، اور یہ بھی رب کریم کا ہم پر احسان ہے کہ ماہ شعبان ہمیں ایک بار پھر جیتے جی عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ جس مہینے کے بارے میں نبی پاک فرمائیں وہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بچے بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت یقیناً یاد ہوتی ہے، اور وہ آیت درود ہے جس میں رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آیت درود جو ہے یہ بھی ماہ شعبان میں ایک روایت کے مطابق نازل ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ شعبان یہ خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اسی آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، کہیں فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکوٰۃ دو، کہیں ہمیں حج کا حکم ملا، کہیں ہمیں بہت سارے آرڈرز ملے، کہیں یہ رب نے نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہی ایک کام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک کی اہمیت کتنی ہے۔ البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے اللہ کا درود پاک بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں یعنی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کا درود بھیجنا ہے، ہمارا ریکویسٹ کرنا، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہاں لفظ لایا گیا یصلون، جو تھوڑی سی عربی گرامر سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے، یہ کنٹینیوسلی فعل، کنٹینیوسلی ورک کو دلالت کرتا ہے کہ ایک بار نہیں، مسلسل یہ درود جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی پر ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود جا رہے ہیں، تو میری اور آپ کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہم پر مہربانی کی گئی ہے۔ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کو کھٹا دیا کرو، اس سے سودا لے لیا کرو تاکہ اس کا کام بھی بن جائے۔ تو ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ درود پڑھ کر اپنی قسمت جگا لو، اپنے بھاگ جگا لو، اپنی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان میں جہاں بہت خوبصورت واقعات ہوئے، بڑے بڑے بزرگان دین کے عرس آتے ہیں، ان کے ایام آتے ہیں، وہاں ایک بڑی عظیم ہستی ہے جن کا ہم سب سے تعلق ہے، ہم سب کا جن سے تعلق ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہم سب ان کے فالوورز ہیں، ان کے ہم مقلد ہیں۔ میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 شعبان المعظم یہ آپ کا عرس ہے، اور آج سمجھ لیں کہ دن ہم نے گزارا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج اسی عظیم ہستی کے بارے، اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں کو تو امام اعظم کا نام بھی نہیں پتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو کہتے ہیں، ابو حنیفہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت ہے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، ان کا نام یہ ہے۔ تو آج ان کی سیرت، ان کی کچھ بایوگرافی، اور اس بایوگرافی سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کی زندگی کا
کوفہ کی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ وضو فرما رہے ہیں. پہلے یہ فضیلت ذہن میں رہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے وضو کرنے والوں آپ کو مبارک ہو، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر یہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ دھل جاتے ہیں، یہ روایتوں میں تو پڑھا، مگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے برابر میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا. آپ نے وضو کرتے کرتے اس کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر فرمایا، اے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. شاکڈ، یعنی وہ سمجھ گیا کہ امام اعظم پہچان گئے. اس نے کہا جی حضور میں نے توبہ کی. اب آپ نے دوسرے شخص سے کہا جو وضو کر رہا تھا، میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے. وہ بھی حیران ہو گیا، کہتا حضور میں نے توبہ کی. ایک شخص کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے کہا بھائی شراب نوشی سے، گانے باجے سے توبہ کر لے. اگین حیران تو ہو گیا لیکن پھر اس نے توبہ کی. اب جب یہ واقعہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے، یعنی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسی بصیرت اور کیسی نظر عطا فرمائی. مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ کمال یہ مجھ سے واپس لے لے، کیونکہ اس نظر کی وجہ سے، اس بصیرت کی وجہ سے مجھے لوگوں کے عیب پتہ چل رہے ہیں. میرے برابر میں کوئی بندہ وضو کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا کون سا گناہ دھل رہا ہے، اور میں معلوم کر لیتا ہوں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے اس کا عیب کیا ہے. اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے یہ کمال واپس لے لیں. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور پھر آپ کو لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو گئے. آپ اس سے دو باتوں کو اندازہ کیجیے کہ ایک تو اللہ پاک نے کمال کیسا دیا تھا، ان کی نظر کیسی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. مگر سوچ کیسی تھی کہ ہمیں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے. اب یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے. پردے میں میری اسلامی بہنیں بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تو دوربین لگا کے بیٹھے ہیں کہ عیب پتہ چل جائے، کرتا کیا ہے، اٹھتا کب ہے، سوتا کب ہے، جاتا کہاں ہے، کاروبار کیا کرتا ہے. بھائی نئی گاڑی لے لی، چیک تو کرو پیچھے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں. نیا گھر فلاں سوسائٹی میں، ابھی تو گھر چھوٹا تھا اتنا بڑا کیسے ہو گیا. ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی تلاش میں رہتے ہیں کسی کی ترقی کیسے ہوئی، کوئی آگے کیسے بڑھ گیا، کسی کو عروج کیسے ملا. اور اگر پتہ چل جائے، دیکھیں انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، میں اور آپ سارے انسان ہیں، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو انسان تو ہوتا ہی، الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے، انسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ انسان مرکب ہے، مکسچر ہے مسٹیکس کا اور بھول کا. یہ تو ہوگا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان سے بھول بھی جاتا ہے. تو اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اس میں یہ پرابلم ہے یا اس کے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اب کیا بنتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اسے عیب کو دوسروں کو بتانا، اس کو انجوائے کرنا. ارے بھائی پتہ چلا فلاں نے یہ کیا ہے، ہاں اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، ہاں اس کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، ان کو تو بس بال ملنے کی دیر ہے نا، پھر تو سیدھا جا کے سارے پورے محلے کو بتانا ہے. کیوں؟ خود سوچئے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. پہلے تو عیبوں کی جستجو میں نہ رہیں، عیب تلاش کرنے کی فکر میں نہ رہیں، اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو ایسے بھول جائیں یا ایسے دبا دیں جیسے اپنے عیب کو چھپاتے ہیں. اب میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے بیٹھے ہیں، پھر ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر بھی تو جائیں نا. اللہ کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی پاک نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا. whenever you find anybody، جب آپ کو کوئی شخص نظر آئے جو کسی پرابلم میں ہے، اگر آسانی ہے اس کی تکلیف دور کریں. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ہر چیز پیسے سے دور، تکلیف دور نہیں ہوتی. اگر یہ فارمولہ درست ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر تو کوئی پیسے والا تکلیف میں ہی نہ رہے، مشکل میں ہی نہ رہے. ایسا نہیں ہے. کہیں محبت سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں حوصلہ دینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی سے اچھی بات کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی کی اچھی جائز سفارش کرنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے. ہمارا پہلے ذہن بن جائے کہ مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنی ہے، کہ جو کسی، نبی پاک فرماتے جو کسی کی تکلیف دور کرے، اللہ کریم قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. لک ایٹ دا ریوارڈ. وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا.
آپ یہاں شاید بہت تھوڑی دیر میں کسی کی تکلیف دور کر دیں، مگر قیامت کی تکلیف دور ہونا اٹس اے بگ ریوارڈ، بہت بڑا انعام ہے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، عیب پتہ چل گیا، آپ کے سامنے ریویل ہو گیا اس کا فالٹ، آپ چھپا دے، عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، قیامت کے دن میرے عیب نہ کھلے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں نا، کتنے عیب ہے کبھی سوچا ہم نے؟ لوگوں سے چھپا کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہماری یہ فکر ہوتی ہے ارے بھائی فلاں کو نہ پتہ چل جائے، فون بند کر دو، لائٹ بند کر دو، علاقہ تبدیل کر دو، کتنے جتن کرتے ہیں لوگوں سے چھپانے کے لیے۔ مگر اللہ کتنا کریم ہے، ہمارے عیب چھپائے رکھے ہیں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں ہماری، مگر یہ سارے عیب اگر قیامت کے دن کھل گئے تو کدھر جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے اٹس اے بیوٹیفل وے، عیب پتہ چل جائے، چھپائیں۔ جس طرح اپنے بچوں کے عیب ہم نہیں چاہتے، کہتے ہیں نا ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یار گھر کی بات گھر میں رہنے دو، تو دوسرے کی گھر کی بات بھی اس کے گھر میں رہنے دو نا۔ اس کی گھر کی بات کیوں محلے پہ لے جانی ہے؟ اس کے گھر کی بات کیوں سوشل میڈیا پہ ڈالنی، کیوں انجوائے کرنا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیجئے، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جائے گا، وہ اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ جو لوگوں پر ہنستے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا اس کے بچے نے، دیکھا اس کی فیملی نے، دیکھا اس نے یہ کیا، کبھی بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد یہ آپ پر آفت آ جائے، پتہ بھی چل گیا، عیب چھپائیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کا تعارف، آپ کی بایوگرافی، جیسے میں نے کہا جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر پائی، 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آج بھی آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ماشاءاللہ لاکھوں عاشقان رسول کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آپ ائمہ اربعہ یاد رکھیے گا، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ برحق ہیں، یہ چاروں برحق ہیں، چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں اماموں میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا پیارے آقا کی صحبت پائی اور اس کا ایمان پر انتقال ہوا، وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس کی صحبت پائی تو وہ تابعی، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی بزرگ ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام کی صحبت کا آپ کو شرف بھی ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، یہاں بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امام ہیں۔ آپ ایسے علم کے پہاڑ ہیں کہ بڑے بڑے علماء حیران ہیں آپ کے علم کے آگے، اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادتوں کا عالم بھی بہت نرالا تھا۔ بعض اوقات انسان جب بزنس میں بیزی ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی میں بیزی ہوتا ہے، تو نفلی عبادتوں کے حوالے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے 55 حج کیے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، باب کعبہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے، اور کعبے میں 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک ختم کیا، دیر تک مناجات کرتے رہے، مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے غیب سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک تمہارے مذہب پر جو ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو۔ امام اعظم جب مدینہ منورہ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے، وہاں موجود لوگ یہ آواز بھی سنتے ہیں، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا، اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے۔ جو اسلام بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگلی سیٹوں پر آ کر بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی رہے۔ جیسے میں نے عبادت کی بات کی، آپ مسلسل 30 سال تک روزے سے رہے،
30 साल तक एक रकात में आप कुरान पाक खत्म करते रहे और 45 साल तक आपने इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। ये इबादत का आलम था। तकवे का आलम यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप बिलियनर थे उस जमाने के। तो एक बार आप कहीं नमाज के लिए गए तो आपने अपने सेल्समैन को बताया कि ये कपड़ा है जिसमें ये फॉल्ट है, अगर कोई कपड़ा खरीदने आए तो ऐप बताकर उसे बेचना, उसको बगैर बताए ना बेचना। आप जब वापस आए तो आपने देखा कि वो कपड़ा सेल आउट हो चुका है। आपने अपने सेल्समैन से पूछा कि इस कपड़े का क्या हुआ? तो कहा हजरत एक बंदा आया, अच्छे रेट दिए, मैंने बेच दिया। तो आपने फरमाया तुमने उसे ऐप बताया था? उसने कहा हजरत ऐप बताना तो मैं भूल गया। अल्लाह अकबर, आज हमारा सेल्समैन हो और हमें बताया जनाब मैंने घटिया माल अच्छे रेट में बेच दिया, ग्राहक को पता भी नहीं लगा, हम कहते शाबाश बेटा तू बड़ी तरक्की करेगा। ऐसे सेल्समैन चाहिए जो हमारा सारा माल बेच दे। इमाम आजम उस पर नाराज हुए और उस पूरे दिन में जितनी भी सेल हुई थी, जो कि हजारों दिरहम थे, आपने सब के सब अल्लाह की राह में खैरात कर दिए। आपने फरमाया वो माल मुझे नहीं चाहिए जो बगैर ऐप बताए, बगैर ग्राहक को मुतमईन किए माल बेचा गया। फिर इमाम आजम की सीरत से कुछ सीखना है। बयान तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं जिस इमाम को मैं अपना इमाम मानता हूं, आप भी हनफी मौजूद हैं, दुनिया में करोड़ों हनफी मौजूद हैं, अब उनकी सीरत को सुने भी और कुछ इंप्लीमेंटेशंस करें। तो एक बात याद रखिए, झूठ बोलकर माल तो बिक जाता है, ऐब छुपाकर सेल तो हो सकती है, लेकिन अगर हराम रोजी है तो ये बरकत नहीं लाती है। अगर पैसे जमा भी हो जाएं तो सुकून चला जाता है। एक जुमला अपने दिल में बिठा लीजिए, कभी भी आपके जहन में ये ख्याल आए ना कि यार फला आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार कैसे होगा, सारी मार्केट जनाब धोखा देती है, मैं अकेला ईमानदारी से चलूंगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो मेरे नसीब में है ना मुझसे कोई वो छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। जब जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है, फिर हराम कमाने की क्या जरूरत है। और एक और बात याद रखिए, हराम थोड़ा भी हो, हराम ज्यादा भी हो, उस पे सुकून नहीं है। हलाल थोड़ा भी हो तो उस पे बहुत सुकून होता है, उस पे बड़ी बरकत होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोगों ने बरकत की डेफिनेशन कोई और बना ली है। हम समझते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो, बड़े बंगले हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, वो बरकत वाला है। नहीं, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, ये जुमला याद कर ले, बरकत क्वालिटी में है। अरबों रुपए हो और सुकून ना हो, सेहत अच्छी ना हो, फैमिली और बच्चे फर्मा बरदार ना हो, घर में रोज टेंशन हो, मुझे बताओ ये पैसे बरकत वाले हैं? थोड़े पैसे हो, हलाल हो, कोई बीमारी ना हो, सुकून की नींद आती हो, बच्चे नेक नमाजी हो, माँ बाप के फर्मा बरदार हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन है ना, तो बरकत इस शय का नाम है। तो बरकत हमेशा हलाल में होती है। अच्छा, फिर शैतान क्या करता है? अभी जैसे माह रमजान आने वाला है, माशाल्लाह बहुत सारे लोग सदका और खैरात देंगे, ज़कात देंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर बाज़ औक़ात हराम कमाने वाले को शैतान पता है क्या जहन में बैलेंस शीट बनाता है, वो भी तो मरदूद है ना, कि यार ठीक है झूठ भी बोलता है, रिश्वत का काम भी तो करता हूँ, सूद का काम भी चल रहा है, लेकिन मैं ज़कात भी तो देता हूँ ना, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ, मैं मस्जिद भी बना देता हूं, तो ये जो गलत करता हूं थोड़ा बाद में सही करता हूं, तो ये बैलेंस शीट लेवल हो जाएगी। ये लेवल नहीं होगी, याद रखिएगा। एक जुमला याद रखिए, अल्लाह पाक है और पाक माल ही कबूल फरमाता है, अल्लाह नापाक माल कबूल नहीं फरमाता है। आप सोचिए, इसको इस तरह समझिए कि आप किसी बादशाह के पास जाएं और एक बहुत खूबसूरत तोहफा देकर आए, बड़ी खूबसूरत पैकिंग हो, रैपिंग हो, और आप वो तोहफा देकर चले जाएं। बाद में जब बादशाह है आकर जब उस पैकेट को खोले तो उसके अंदर एक बोतल निकले इसमें पेशाब भरा हुआ, तो बादशाह राजी होगा या खुश होगा या नाराज होगा? पैकिंग बड़ी अच्छी थी मगर उस पैकिंग के अंदर से क्या निकला? नापाक। बादशाह कहेगा मुझे ऐसा तोहफा देकर गए। तो जो लोग हराम कमा कर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं ना, और सेटिस्फाई हो रहे हैं, यार मैं इसलिए तो कर रहा हूं कि गरीबों की मदद करनी है, गरीबों की शादियां करवाता हूं, मैं जनाब हज भी कर रहा हूं, उम्रे भी कर रहा हूं, ये भूल है आपकी। नापाक माल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। थोड़ा करें मगर हलाल करें। तो ये बात सीखिए इमाम आजम से कि अब आपके सेल्समैन ने बयान नहीं कर पाया कपड़े का फॉल्ट, आपने वो सारा माल अल्लाह की राह में सदका कर दिया। हम कहते हैं आने तो जिधर से भी आ रहा है भाई, है नहीं मेरे प्यारे इस्लाम भाई, हम कितना खा लेंगे। मैं बड़ी लॉजिकली बात करने जा रहा हूं, व्यापारी लोग बैठे हैं, अगर ये काश बात समझ आ जाए ना। मैंने बहुत कैलकुलेशन की, अफजल भाई जरा गौर से सुनिएगा। मैंने कैलकुलेशन की कि मैं जितना कमाता हूं, आप जितना कमाते हैं, अपनी लाइफ में अपनी कमाई का कितना पैसा इस्तेमाल करते हैं अपनी जात पर।
पर्सनली अपने ऊपर मैक्सिमम आप 5% खर्च कर पाते हैं। 100 रुपए कमाए ना, अगर पूरी लाइफ को कैलकुलेट कर ले, मेरी जात पर मैं अपने कमाए हुए कितने पैसे खर्च करता हूं? 5%। बाकी क्या होता है? बच्चे खाते हैं, फैमिली खाती है, या मैं छोड़ के मर जाता हूं। ऐसा ही है ना। अब मेरा जुमला सुनिएगा, कमाना 100 है, अपने ऊपर खर्च 5 करना है, और जवाब भी 100 का देना है। अगर मैंने हराम कमाया, परसेंट तो 5 खर्च किया ना अपने ऊपर, मार 100 की खाऊं, जवाब 100 का दूं बाकी लोगों के लिए। कल तो कयामत के दिन बच्चे भी खड़े हो जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह हमें क्या पता वालिद कहां से लाता था, ये हराम कमाता था, हम एंजॉय करते थे, हम तो मारे गए ना। अपनी जात पर 5% खर्च करना है और जवाब 100% का देना है। मार 100% की क्यों खाऊं भाई मैं? तो क्यों ना थोड़ा ही कमाऊं और वो हलाल कमा लूं। जब खर्च ही मैंने अपनी जात पे थोड़ा करना है, बाकी लोगों ने खाना है, तो मुझे क्या पड़ी है मैं हराम काम की तरफ जाऊं। काश ये बात लॉजिकली समझने वाली है। जितना भी जमा कर लें, आप खर्च नहीं कर पाते अपनी जात पर, तो लेकिन जवाब तो अल्लाह की बारगाह में आपने देना है ना। तो काश ये बात समझ आ जाए। माह शाबान जारी है, नीयत कीजिए कि हलाल ही कमाना है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर्चियां भी देते हैं, हमें मैसेज भी आते हैं, हजरत दुआ करें, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, दुआ करता हूं दुआ कबूल नहीं होती, मक्के जाकर भी दुआ की, मदीने जाकर भी दुआ की, मगर पता नहीं क्या मसला है, दुआ कबूल नहीं होती। आओ मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। एक बार हजरत मूसा अला नबीना वालेस्सलाम की बारगाह में एक शख्स के पास से गुजरे, वो रो रहा था और रोते रोते अल्लाह को पुकार रहा था, या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। तो आप तो कलीमुल्लाह थे ना, अल्लाह से बात करते थे। आपने कहा या अल्लाह ये रो रहा है, तुझे पुकार रहा है, इसकी दुआ सुन ले। इरशाद हुआ, ए मूसा अगर ये इतना मुझे पुकारे कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाएं, ए मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी है। अर्ज की मौला क्या वजह है? इरशाद हुआ, ए मूसा ये जो खाता है वो हराम है, ये जो पहनता है वो हराम है, हैं? रोते रोते मर जाए फिर भी दुआ नहीं कबूल होनी। अब हम कह रहे हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं रही, चेक तो करें हलाल खा रहे कि नहीं, बच्चों को हलाल खिला रहे कि नहीं। और अब इसी के ऑपोजिट एक बात सुनिएगा, ईमान अफरोज बात। हजरत साद बिन अबी वक्कास, ही वाज अशरा मुबशरा, ही वाज सहाबी फ्रॉम अशरा मुबशरा। 10 सहाबा में से ये खुश नसीब सहाबी हैं जिनको जन्नत की बशारत मिली। मगर क्या रेलेवेंट, क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया नबी पाक से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूं। कितनी प्यारी क्वेश्चन है। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? मैं जो दुआ मांगूं वो दुआ कबूल हो जाए। हम सारे बनना चाहेंगे, सुभान अल्लाह, मसला ही हल हो गया ना। मैं जो दुआ मांगू कबूल हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कोई बहुत लंबा जवाब नहीं दिया कि ए साद इतने रोजे रखो, इतने नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतनी तिलावत करो, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। नहीं, वन लाइनर आंसर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए साद अपनी गिजा पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। सिंपल, गिजा पाकीज़ा, रोजी हलाल, लुक्मे हलाल, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर तो सारे मसले हल हो गए ना। अब दूसरी एक तरफ हराम बहुत सारा है, दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशानी नहीं जा रही, और एक तरफ हलाल है और हर दुआ कबूल हो रही है। बताओ कौन सा रास्ता अच्छा है? क्यों फिर जाऊं मैं हराम की तरफ? तो काश ये बात हमें समझ आ जाए। आगे चलते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला कैसे कमाल के सहाबी हैं, कैसे कमाल की हस्ती हैं। पैसा बहुत था मगर लोन भी बहुत देते थे, कर्जा बहुत देते थे। अब यहां भी मैं थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी से बात कर लूं, मुझे मौका मिला है। हमारे यहां एक रिवाज ये जरूर है कि हम सदका खैरात करते, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी शब मेराज गुजरी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात जन्नत पे गए, जन्नत की सैर फरमाई, तो जन्नत के दरवाजे पर आपने लिखा देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्जे का सवाब 18 गुना है। आपने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील ये सदके का 10 और कर्जे का 18 गुना क्यों है? अर्ज की हुजूर, सदका तो हर कोई ले लेता है, फकीर बनके तो हर कोई ले लेता है, कर्जा वही लेता है जो जरूरतमंद होता है। अब एक हदीस पाक सुनिएगा जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स किसी को कर्जा देता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी आपके मुलाजिम ने, रिश्तेदार ने कर्जा मांगा, 50,000 रुपए दे दें, मैं 2 महीने में दे दूंगा। आपने उसको कर्जा दे दिया, आपको पता है सवाब कितना मिलेगा? हदीस पाक का मजमून है, रोजाना जितनी रकम आपने कर्जा दी है ना, रोजाना उतनी रकम आपको सदका करने का सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रोजाना 50,000 रुपए अल्लाह की राह में सदका कर रहे हैं। 2 महीने के बाद पैसे वापस आ गए और ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब भी मिल गया।
اچھا اب تو بندہ آپ سے کہتا ہے حضور پریشان ہو 1 مہینہ اور دے دیں. آپ نے دیکھا واقعی پرابلم میں 1 مہینہ اور دیا, روایتوں کے مطابق اب ثواب آپ کا ڈبل ہونا شروع ہو گیا. آپ نے ایکسٹینشن دی, اب روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں. 100 سال پرانی بات ہے. 100 سال پہلے روپے آج کے ہزاروں روپے لاکھوں روپے کے برابر ہیں. تو لوگوں نے کہا آپ روز اتنا صدقہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں روز مجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہم سے آ کر کوئی پیسے مانگے کہتے ہیں مجھے نفع کتنا دو گے. یہ جو سود ہے نا, یہ ایسی لعنت ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اب جب سود کی جو ایک مذمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رحم دلی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز میں نفع مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی تجھے پیسے چاہیے, مجھے کیا ملے گا, حالانکہ وہ بیچارہ غریب پریشان بچی کی شادی کرنی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. تو اسی لیے قرضے کی فضیلت بیان ہوئی تاکہ غریب پریشان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے. اب یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے, اللہ نے کروڑوں میں آپ کو نوازا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اپنے آفس پہ ایک بجٹ بنائیں. مثال دیتا ہوں 1 ملین کا, 2 ملین کا, 5 ملین کا, جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور آپ اپنے ہی ملازمین میں, اپنے ہی رشتہ داروں میں جس کو آپ سمجھتے ہیں گارنٹی لینے کی آپ کو اجازت ہے, آپ اس کی سیلری میں سے کاٹ لیں, اس سے کوئی گارنٹی رکھ لیں. آپ نظام ضرور بنائیں قرضہ واپس کرنے کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے 5-10 لاکھ روپے قرضہ لوگوں میں بانٹ دیا تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا اور مسلمانوں کی غم خاری الگ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے. آج کل مشکل بھی بڑی ہے. سیکنڈلی, اب شریعت جو قرضہ لے کر ٹائم پہ واپس نہیں دیتے نا, ان کو بھی سمجھاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں, پھر بھی اگر آپ نہیں دیتے تو فرمایا ہر گھڑی آپ کا گناہ کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کسی سے پیسے لیتے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگے, ہمیں ٹائملی اسے لوٹا دینا چاہیے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام اعظم بھی بہت قرض دیا کرتے. ایک بار آپ کہیں تشریف لے گئے اور آپ نے ایک راستے میں آپ کے پیروں پر کیچڑ لگ گئی. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاد صاحب تشریف, بس میں ختم کر رہا ہوں, تشریف لے. چلیے میں بیان کر لوں گا پھر بیٹھنے کو. کیا بات, تشریف رکھیے, بس میں اپنی گفتگو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کہیں تشریف لے گئے اور آپ کے پیروں پر کیچڑ لگ گئی. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیروں کی جو کیچڑ تھی کسی کی دیوار سے صاف کی. دیوار سے صاف کرنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو اس کی دیوار کو گندا کر دیا, اس کی دیوار کا لاس ہو گیا. آپ اس کے دروازے پر چلے گئے اور جا کر جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے اتنے لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا کہ وہ بندہ بھی آپ کا مقروض تھا. ایکچولی پیسے آپ نے اس کو دیے ہوئے تھے اور وہ مجوسی تھا, وہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا. جیسے دروازہ کھلا تو اس نے امام اعظم کو دیکھا, کہ حضور میں تھوڑے دنوں میں پیسے دے دوں گا, معاف کر دے. وہ سمجھا امام اعظم لون واپس لینے آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پیسے لینے نہیں آیا, میں یہاں سے گزر رہا تھا, تمہاری دیوار سے میں نے اپنے پیروں کو صاف کیا, تمہاری دیوار کا کچھ کلر خراب ہو گیا, میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ اکبر. جب ایک غیر مسلم نے مسلمانوں کے امام کا یہ انداز دیکھا, وہ سوچنے لگا کہ ایسا اسلام اور یہ ان کی تعلیمات ہے. کہتا ہے حضرت دیوار کے کیچڑ کو رہنے دیجئے, میرے دل کے کیچڑ کو صاف کیجئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو کیا پتا چلا کہ حقوق العباد کا خیال ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ ہمیں برا نہیں کرنا. یہاں تو جناب دیواروں کی دیواریں بھر دی جاتی ہیں, جب بھی کوئی الیکشن آ جائے, کوئی موقع آ جائے, یہ دیکھتے ہی نہیں کس کا گھر ہے کیا ہے, جو لکھنا ہے دیوار پر لکھ دیا, دیوار پر محلے والوں کا بیڑا غرق ہو رہا تو ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہ کریں. حقوق العباد کا خیال رکھیں. کسی ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور امام اعظم جو اتنے بڑے امام ہیں نا, مگر اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا ادب کیسے کرتے تھے. آخری بات, سبحان اللہ, کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے, ان سے بڑی متاثر تھیں, واعظ تھے, تقریر کرتے تھے. تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ. اب عجیب بات ہے, آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں, فقہ کے امام ہیں, مفتی اعظم ہیں, اور ماں کہتی ہے مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے. کسی موقع پر ماں سے یہ نہیں کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کون ہوں, میں تو دوسروں کو تدریس کرتا ہوں, میں دنیا بھر میں میرا فتویٰ چلتا ہے اور میں مسجد کے امام سے پوچھنے جاؤں. کہتے لبیک. اس مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ماں نے فلاں مسئلہ پوچھا ہے.
امام صاحب کہتے ہیں حضرت آپ میرے حجرے میں آ گئے, آپ اتنے بڑے مفتی ہیں, آپ اپنی والدہ کو جواب دے کر, نہیں امی نے آپ کا فتویٰ مانگا. کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہی لکھ دیں, میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں. امام اعظم فتوے کا جواب لکھتے, وہ سائن کرتے, ماں کو آ کر کہتے ماں امام صاحب نے یہ جواب تصدیق کر دی ہے. ماں خوش ہو جاتی. ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے. کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ماں کو خچر پر یا گھوڑے پر بٹھا کر اس کی رکاب تھام کر کوفہ کی گلی میں لے کر جا رہے ہیں, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام اپنی ماں کی سواری کو لے کر زمین پیدل چل رہے ہیں, اور حجرے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے. والدہ امام صاحب کے پاس گئیں, فلاں وائز کے پاس گئیں, مسئلہ پوچھا. امام اعظم باہر کھڑے رہے, وہ مسئلہ پوچھ کر آئیں, والدہ کو لے کر گھر آئے. بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, میری پردے میں بہنیں مجھے سن رہی ہیں, مجھے لائیو سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہے. یہ ہے ادب. ایک بات سیکھو, آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں, کتنا ہی نام کیوں نہ ہو جائے, کتنی ہی شہرت کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی مقام کیوں نہ مل جائے, ماں باپ سے کبھی مت کہنا میں بڑا آدمی بن گیا ہوں. ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں. جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا, وہ ماں باپ کے صدقے ملا ہے. جو ادب کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں. ایسی نہیں اتنا بڑا نام ہو گیا امام اعظم کا, ایسی ماں کی دعائیں لیں کہ آج دیکھیے کروڑوں حنفیوں کی آپ پیشوا ہیں, اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کے تقوی, پرہیزگاری, خوف خدا کا رب عز و جل ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چند باتیں میں نے ان کے بارے میں عرض کی, کوشش کیجیے گا یاد رکھ کر اس پر عمل کیجیے گا. دوران بیان میرے استاذ محترم قبلہ مفتی رفیق عباسی صاحب تشریف لائے, اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. بلبل مدینہ حاجی اویس رضا بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں. اب انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ مزید جاری رہے گا. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی تشریف لاتے رہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی